السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالافتاء جنتی مسجد گوکل پوری۔ آج دارالافتاء جنتی مسجد میں دو سوال آئے۔ میں پہلے سوال پڑھتا ہوں، اس کے بعد جواب دیتا ہوں۔ پہلا سوال: مفتی صاحب، میری بیوی حاملہ ہے، انہوں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ دوسرا سوال: مفتی صاحب، اگر کوئی رشتہ دار یا کوئی اور آدمی جانی دشمن بن جائے تو اس سے بچاؤ اور حفاظت کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی وظیفہ یا کوئی دعا بتا دیجیے۔ جی بھائی، پہلا سوال تھا کہ خواب میں لڑکی کی پیدائش دیکھی ہے، تو لڑکا کا پیدا ہونا یہ لڑکی کا پیدا ہونا دونوں اللہ کی طرف سے انعام ہے، انعام خداوندی ہے۔ البتہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو خوابوں کی تعبیر بتانے میں سب سے بڑے ماہر عالم ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر حاملہ عورت نے دیکھا کہ خواب میں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ لڑکا پیدا ہوگا، اور اگر حاملہ عورت دیکھے کہ اس سے لڑکا پیدا ہوا ہے تو تعبیر یہ ہے کہ لڑکی پیدا ہوگی۔ دوسرا سوال کہ جی مفتی صاحب، اگر کوئی رشتہ دار یا کوئی اور آدمی جانی دشمن بن جائے تو اس سے بچاؤ اور حفاظت کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس سے بچاؤ اور حفاظت کا طریقہ قرآنی وظیفہ، ایک وظیفہ تو یہ ہے کہ ہر فرض کہ آپ فرائض کا اہتمام کریں، نماز کا اہتمام کریں، سنتوں کا اہتمام کریں، اور فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد شروع میں 3 مرتبہ آپ سورہ درود شریف پڑھ لیجئے، اس کے بعد سورہ قریش لإلاف قریش إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، یہ سورہ قریش ہے۔ 3 مرتبہ شروع میں درود شریف پڑھ لیجئے، 3 مرتبہ آخر میں پڑھ لیجئے، اور 11 مرتبہ سورہ قریش پڑھیے صبح فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے۔ اسی طرح سے حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی دشمن کا اندیشہ ہوتا تو آپ یہ دعا پڑھتے: اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ تو آپ کے لیے اب 2 وظیفے ہو گئے۔ نمبر 1، فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد آپ 11 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھیے، اور لإلاف قریش سورہ قریش آپ کو پڑھ کے دم کر لینا ہے۔ دوسرا وظیفہ، آپ چلتے پھرتے راستے میں یہ دعا پڑھے: اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔